السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، مجھے آج آپ کے سامنے جس موضوع سخن پر اپنے ہونٹوں کو جنبش میں لانے کا موقع ملا ہے وہ ہے زبان اور اس کی تباہ کاریاں۔ حضرات، آج ہمارے معاشرے میں زبان کے ذریعے سے ایسے گناہ کیے جاتے ہیں جو دنیا اور آخرت میں ذلت و رسوائی کا سبب بنتے ہیں۔ ان گناہوں میں سے چند ایک کا تذکرہ کر کے اجازت چاہوں گا۔ زبان کا پہلا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے چغل خوری کرتا ہے، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ آمینہ کے لال نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، جو چغل خور ہے وہ رب کی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرات، اس شخص سے بڑھ کر جناب بدبخت کون ہے جو رب کی جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکے گا؟ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر دو قبرستان والوں کے پاس سے ہوا اور ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ آمینہ کے لال نے فرمایا میرے صحابہ جانتے ہو کہ ان قبر والوں کو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، ان میں سے ایک اپنی پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا۔ حضرات، آج ہمارے معاشرے میں ان دونوں گناہوں کو معمولی سمجھا جاتا ہے، اور معمولی سمجھتے ہوئے ان گناہوں میں کثرت سے لوگ ہیں جو اس گناہوں میں مشغول ہیں۔ ان گناہوں میں جن لوگوں میں یہ گناہ پائے جا رہے ہیں وہ کثرت سے جناب لوگ ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ آج ہمارے معاشرے میں چغل خوری بھی عام ہے اور پیشاب کی چھینٹوں سے بھی نہیں بچا جاتا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج شریف کرائی گئی تو آمینہ کے لال کا گزر ایسے لوگوں سے ہوا جن کے ناخن جو ہیں وہ تانبے کی ہیں، اور وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ حضرت پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تمہاری امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کر اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے، ان کی عزتوں کو پامال کرتے تھے۔ حضرات، آج ہمارے معاشرے میں یہ گناہ کثرت سے پائے جا رہے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں میں نے ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں قضا و قضا ایسے الفاظ، یعنی ان کا پستہ قد، ان کا چھوٹا قد ہونا ظاہر کیا تو آمینہ کے لال کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ فرمانے لگے عائشہ لقد قلتی کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته، اے عائشہ تو نے زبان سے ایسا کلمہ نکالا ہے کہ تمہارے اس کلمے کو اگر سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو سمندر کے پانی کا ذائقہ بھی چینج ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کون؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی فضیلت شان مرتبہ بہت زیادہ ہے، اس کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ تم نے زبان سے ایسا نازیبا کلمہ استعمال کیا ہے کہ تمہارے اس کلمے کو اگر سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو سمندر کے پانی کا ذائقہ بھی چینج ہو جائے۔ حضرات، امام محمد بن کعب رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ آدمی کی سب سے بری ترین حرکت کون سی ہے؟ امام محمد بن کعب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آدمی کی سب سے بری ترین حرکت یہ ہے کہ وہ اپنی بھائی کی چغل خوری کرتا ہے، ان کی غیبت کرتا ہے، یہ آدمی کی سب سے بری ترین حرکت ہے۔ حضرات، آج ہمارے معاشرے میں یہ گناہ کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ غیبت بھی کی جاتی ہے۔ غیبت کے متعلق تو خود رب کا قرآن اعلان کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، پس تم کراہت محسوس کرو گے، ناپسند کرو گے۔ یہ زبان کا دوسرا گناہ ہے، غیبت کرنا۔
غیبت نہ کیا کرو میرے بھائیوں، یہ ایسا جناب مہلک گناہ ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں ذلت کا سبب بناتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے اپنی دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جن کی ضمانت ہم دیں تو آپ ہم کو جنت کی ضمانت دیتے ہیں؟ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی جو شرمگاہ کی ضمانت دیتا ہے، اس کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور دوسری چیز جو ہے، فرمایا جو دو جبروں کے درمیان ہے وہ زبان ہے، جو مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دیتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ زبان سے اچھے الفاظ نکالے، اگر اچھے الفاظ نہیں نکال سکتا تو وہ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھے، اپنی زبان کو بند رکھے، یہ اس سے بہتر ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق سفر حضرت ابوبکر صدیق ایک دن اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر کا گزر ہوا، دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو رفیق سفر ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو رفیق ہیں حضرت ابوبکر صدیق، وہ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے ہیں۔ فرمایا یا امیر المومنین، اے ابو بکر، ماں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت اور شان مرتبہ ان کا اس قدر زیادہ ہے، فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر فضیلت ہے تو ابو بکر صدیق کی ہے۔ فرمایا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ فرمایا عمر اس زبان نے مجھے بڑی ہلاکتوں میں ڈال دیا ہے، اس کو میں قابو کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس زبان میں اچھائی تو ہو برائی نہ ہو، اس زبان میں اچھائی تو ہو پر برائی نہ ہو، اس زبان میں محبت تو ہو نفرت نہ ہو، اس زبان میں نصیحت تو ہو پر غیبت نہ ہو، اس زبان میں جناب اس زبان میں اجر تو ہو پر زجر نہ ہو، اس زبان میں الفت محبت تو ہو پر جناب نفرت نہ ہو، اس زبان میں عقیدت تو ہو محبت تو ہو پر شر نہ ہو، اس زبان میں خیر تو ہو پر شر نہ ہو، اس زبان میں عدل تو ہو پر ظلم نہ ہو، اس زبان میں وفا تو ہو پر جفا نہ ہو، اس زبان میں محبت تو ہو پر نفرت نہ ہو، اس زبان میں خیر تو ہو پر شر نہ ہو۔ میں اس زبان کو اس لیے اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہوں۔ اور آج ہمارے معاشرے میں زبان سے کثرت سے گناہ کیے جا رہے ہیں۔ آؤ میرے بھائیوں، اس زبان کو اپنے آپ کنٹرول میں رکھو، اس زبان کا اچھا استعمال کرو، اور جو زبان کا اچھا استعمال کرتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اس زبان سے ہمیں چاہیے کہ ایسے الفاظ نکالیں جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنے۔ اس لیے کہا جاتا ہے little deeds of kindness, little words of love make this world a paradise۔ مہربانی کے چھوٹے چھوٹے کام اور محبت کے چھوٹے چھوٹے الفاظ جو ہیں وہ اس دنیا کو جنت نما بناتے ہیں۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ دولت سے نہ خرید پاؤ گے انسان کی محبت، دولت سے نہ خرید پاؤ گے انسان کی محبت، زبان کے نرم لہجے میں انسان بکا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔